مدنی چینل کے ناظرین، یہ خصوصی جو اس وقت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا تعلق اس وقت کراچی، اس کے اطراف، پاکستان کا شہر ہے کراچی، اور بتاتے ہیں 2-2.5 کروڑ کی آبادی ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ کئی اور علاقے ہیں۔ اس طرح اندرونی سندھ، گھاروں وغیرہ کی طرف بھی، دیگر علاقوں میں بھی بارشوں کی وجہ سے جو تباہیاں آئی ہیں اور جس قدر لوگوں کے جان و مال کے نقصان ہو رہے ہیں، یہ واقعی ایک پریشان کرنے والی اور دل میں غم پیدا کرنے والی۔ ظاہر مومن کا ایک مسلمان سے تعلق ہے کہ جب ایک کو تکلیف ہوتی تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو مطلب میں غور کر رہا تھا، آج ایک سے بات بھی ہو رہی تھی، کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ کئی جگہوں پر جو پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں آتی ہیں تو کراچی شہر کے رہنے والے بھی، اور اس کے علاوہ اور مقامات سے بھی، یوں تو دنیا بھر سے بھی، لیکن ہم نے کراچی کو بھی ایک اچھا خاصا مدد کرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو۔ اور آج میری ناقص معلومات کے مطابق بہت سارے علاقے اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، چاہے کیا کہتے ہیں نا، جہاں کچی آبادی ہے یا کہیں بنگلے ہیں، بڑے مکان ہیں، چھوٹے مکان ہیں، ہر طرف پانی پانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تباہی اور پریشانی ہے، دیواروں کا گرنا، پھر بچوں کا انتقال ہو جانا، ڈوب جانا، تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو آپ اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ہم آپ کو بھی دکھائیں گے۔ آئیے کچھ مناظر آپ کو جو میں نے عرض کیا ہے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتا ہوں۔ پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے بے پشیمان ہے یا نبی، کر دے ہم کو اپنی الفت شان لے کے امت چلے پرچم طیبی یا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلیں، آپ کی پیروی سارے مل کے کریں، اپنے اسلاف کے راستوں پر چلیں، تجھ سے ہے قطرہ ہے دریا مگر چاہیے، خشک ہے جس کو جان چاٹتی ہے زبان زخم تشنا لبی، یا نبی 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 یا نبی، تیرے کہلائے غیروں کی بیعت کریں، رہنما سازشوں کی قیادت کریں، ہر طرف وسوسے روشنی کو ڈسے مارے تیر شبی، یا نبی 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 یا نبی۔ ایسے علاقے بھی ہیں جن کے متعلق مجھے پتہ چلا ان کی دیواریں گر گئیں، ان کی چھتیں گر گئیں، بچے انتقال کر گئے، گھروں میں پانی چلا گیا، لوگوں نے جو سامان اپنا رکھا ہوا تھا گھر کے اندر، ضرورتوں کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ سارا بہہ گیا، اور مطلب لوگ بے گھر ہو گئے، اور ایک تعداد ہے جس کے بارے میں میری معلومات یہ ہے کہ وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک جھلک آپ نے بھی دیکھی، اور اس طرح کافی پریشانیاں ہم سن رہے ہیں کہ جو آ رہی ہیں۔
اگرچہ پورے شہر میں اس طرح کی پریشانی نہیں ہے، لیکن بعض ایسے علاقے ہیں جیسے سرجانی کا علاقہ ہے، یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. اس کے علاوہ اور کچھ علاقے یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں، اور ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی یہاں پریشان نظر آتی ہے. اور سنائی پتہ چلا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے مشورہ کیا تھا تو کافی یہاں کی صورتحال کا مجھے پتہ چلا. تو اس وقت جو میں آپ سے ساتھ بات کر رہا ہوں تو دعوت اسلامی نے اس میں کچھ اپنے جو ویلفیئر کا ہمارا شعبہ ہے اس کی کچھ خدمات میرے سامنے آئی ہیں، مشورہ ہوا تھا تو میں نے چاہا کہ آپ کو بھی عرض کروں اور آپ کو بھی دکھاؤں کہ دعوت اسلامی اپنی طور پہ خدمت کر رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک امت پریشان ہے، دکھیاری ہے، اور ایک کچے علاقے ہیں، شاید غریبوں کے علاقے بھی ہیں جہاں پر اس طرح کی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں. تو آئیے کچھ سرجانی کے علاقے میں جو دعوت اسلامی کی خدمات ہوئی ہیں اس کو ذرا دیکھتے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے. مجھے بتایا ہمارے ویلفیئر کے اسلامی بھائیوں نے کہ ماشاءاللہ ہماری آرمی اور رینجرز اور اس طرح کے دیگر جو ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی پکا ہوا کھانا پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو پرابلم ایک بڑا یہ ہے کہ یہ پکائے کہاں. ابھی جیسا آپ نے کچن کے حال دیکھا تو یہ پکائے کہاں، تو اس وقت کھانے کے مسائل ہیں. تو ہزاروں اسلامی بھائیوں کو پکا ہوا کھانا ان کے علاقوں میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پینے کا صاف پانی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تک پہنچایا جائے. اس وقت حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ہمارے قاری ایاز جو حیدرآباد کے ہمارے ذمہ دار بھی ہیں حیدرآباد ریجن کے، وہ بھی ساتھ ہیں. کچھ قاری ایاز سے معلوم کرتے ہیں. قاری صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنا ہے حیدرآباد میں بھی بارشوں کی وجہ سے کافی پریشانیاں ہوئی ہیں. جی آواز قاری صاحب کی ہمیں نہیں آ رہی، مجھے اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی. آواز آپ کی صاف نہیں ہے قاری صاحب. ایاز بھائی کی اگر آواز صاف ہو تو زیادہ بہتر ہے. ہمارے ساتھ ایک اور لائن پر سلمان بھائی ہیں، سلمان مدنی، یہ بھی گئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے صورتحال. سلمان بھائی کیا کہتے ہیں، آپ کہاں ہیں آپ اس وقت؟ جی میں اس وقت کراچی کے علاقے جو ہے یہ سرجانی ٹاؤن میں ہوں، اور یہاں پر الحمدللہ عز و جل ہمارے نگران کابینہ بھی موجود ہیں، دیگر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. یہ ہمارے کیمرہ مین انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ عاشقان رسول کے لیے کھانا جو ہے یہ پیک بھی کیا جا رہا ہے. چاول کی دینگیں کچھ بنی ہوئی ہیں، یہ پیک ہو جی اور یہ باقاعدہ طور پر یہاں جو ہے یہ لگایا گیا ہے. اور یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ یہ کھانا بھر بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ صاف پانی کی بوتلیں یہ بھی الحمدللہ یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. یہ آپ ذرا یہ صاف پانی کی بوتلیں بھی یہاں رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ. نظر آ رہی تو عاشقان رسول کو جو ہے وہ صاف پانی جو ہے وہ پہنچانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پکا ہوا کھانا پیش کرنے کے لیے کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں. اور یہ ہم سب کا اس وقت فریضہ ہے کہ ہم ایک قوم بن کر، ایک ملت بن کر اپنے پریشان حال مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ میدان میں آئیں، ان کا خیال کریں، ان کا احساس کریں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، آقا کریم فرماتے ہیں مسلمان معاشرے کی مثال اس دیوار کسی ہے کہ جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے. ماشاءاللہ عاشقان رسول کا یہاں جذبہ دیدنی ہے. ہمارے نگران کابینہ رئیس بھائی بھی ہیں، مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ قاری صاحبان بھی ہیں، دیگر اسلامی بھائی بھی ہیں، اور یہاں پر ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے، ہمارے پاک فوج کے جوان بھی الحمدللہ موجود ہیں کہ جن کے ساتھ جو ہے مل کر ایسے علاقے جہاں پر 8 فٹ پانی ہے، 8 فٹ پانی ہے، الحمدللہ راشن جو ہے وہ کھانا جو ہے یہ جی وہاں پر بھی جو ہے وہ پانی پہنچایا جا رہا ہے. تو بعض جگہوں پر تو جیسے یہ بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان میں تو آپ ایک جگہ تک جا سکتے ہیں، لیکن پھر اس آگے وہ ایک ایئر میٹرس کہتے ہیں اس کو. تو ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی دکھائیں کہ کس طریقے سے ایئر میٹرس میں جو ہے وہ جا کر کے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے. ابھی یہاں پر یہ گرم کھانا الحمدللہ یہ پیک ہو رہا ہے، اور یہ عاشقان رسول کو انشاءاللہ وہاں اس کا مطلب آپ کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ وہاں جہاں اس وقت آپ ہیں وہاں گھروں میں پانی کی وجہ سے یا
کسی بارشوں کی وجہ سے اب لوگ گھروں میں اس کیفیت میں ہے کہ یہ اپنا کھانا خود پکانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان کا راشن وغیرہ بھی بہ گیا ہے، کہ ایسی صورتحال ہے وہاں پر کوئی؟ جی بالکل اس طرح کی صورتحال بھی ہے، کھانا پکا بھی نہیں سکتے، بنا بھی نہیں سکتے، گھروں میں بھی پانی ہے، نیچے جو ہے وہ رہ بھی نہیں سکتے، پہلے مالے پر ہیں یا جو ہے وہ اپنے گھر پر موجود ہیں، اس طرح چھتوں پر بھی بعض جگہوں پر ہیں۔ تو یہ نظام ہے اور الحمدللہ ان تک جو ہے یہ خیر خواہی کی جا رہی ہے، کھانا جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال اور احساس کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہاں نگران کابینہ سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ صبح سے لے کے اب تک 40 دیگیں جو ہے وہ کھانے کی یہ تقسیم کی جا چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جہاں پاسبل ہے، جہاں ممکن ہے، وہاں پر دودھ اور بچوں کے لیے بسکٹ وغیرہ یہ بھی پیش کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دکھیاری امت پر کرم ہو، پیارے حبیب کی دکھیاری امت پر، اور مختلف علاقوں میں جو پریشانیاں ہیں، جو امواتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، زخمیوں کو اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، جن کے گھر بار متاثر ہو رہے ہیں، جن کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے پھر بہت سارا کچھ متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کریم سب پر رحم و کرم فرمائے، سب کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ ہمارے سلمان بھائی پہنچے ہوئے، نگران و ذمہ دار پہنچے ہوئے۔ ایک اس میں یہ ہے کہ اللہ کی کرو رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے چونکہ مبلغین اور نگران علاقہ میں موجود ہوتے ہیں، شہر اور ملک بھر میں موجود ہوتے ہیں کم و بیش، تو یوں ہمارے لیے ایک اللہ کی رحمت سے ایک آسانی ہو جاتی ہے کہ اس علاقے میں اسلام پہ پکوا بھی لیتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں اور پہنچا بھی دیتے ہیں، ورنہ جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی سلمان بھائی نے بتایا کہ 8 فٹ تک اگر پانی ہو تو قد سے اوپر جب پانی نکل جائے گا تو پھر پہنچے گا، تو پھر وہ ایک جیسے کہہ رہے ہیں کہ بوٹ ہوتی ہے، تو اس میں اس کے ذریعے شاید یہ جانے کا سلسلہ رہتا ہوگا۔ سلمان بھائی بہت بہت شکریہ، مزید آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے گا۔ ہماری نیت ہے انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی ہم براہ راست آپ آگے کہاں ہوں گے میں نہیں جانتا، لیکن مدنی مذاکرے میں بھی ہم انشاءاللہ آپ کو براہ راست لیں گے نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اب ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی۔ یہ کھانا پیک ہو رہا ہے، جی اسے ہی انشاءاللہ یہ پیک ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا، انشاءاللہ تقسیم۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے، بہت بہت شکریہ۔ گھاروں میں پکا ہوا کھانا کس طرح تقسیم کیا گیا ہے، ذرا وہ بھی مناظر آپ کو ہم دکھاتے ہیں۔ گھاروں وہاں بھی بارشوں کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے فضیل باپو ہیں، فضیل باپو کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے، آن ایئر جاری، اچھا آن ایئر نہیں ہے، تو یہ کھانا، اچھا یہ کھانا تیار کر کے گھروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو مزید اگر گھروں کے مناظر ہیں تو وہ بھی دکھا دیجیے گا۔ جی جی ایاز بھائی کو لیں حیدرآباد، اگر لائن کلیئر ہو گئی ہے تو۔ جی ایاز بھائی آپ سے وہ بات ڈسکنیکٹ ہو گئی، حیدرآباد میں سنا کافی پریشانی آئی ہیں۔ جی حیدرآباد میں بھی کافی بارشوں کا سلسلہ رات بھر رہا ہے۔ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے کیونکہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو نیٹ اتنا فاسٹ اور ایکٹیو نہیں ہے، اور اس میں بھی زیادہ بارش، لیکن ہماری نیت ہے آج مدنی مذاکرے میں بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے، اور جو اب تک دعوت اسلامی کی جو ویلفیئر کی جو کوششیں رہی ہیں انشاءاللہ اس کی بھی نئی اپڈیٹس آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک مختصر سا ہماری ٹرانسمیشن تھی جس میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کراچی کے اندر جو پریشانی آئی ہے اور اطراف میں بھی جو ایک پریشانی آئی ہے بارشوں کی پانی کی وجہ سے، تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، جو ایک ویلفیئر کا ہمارا ادارہ ہے، اور اس میں ہم نے ہمارے ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور اس میں نمبر بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں کہ اس نمبر پر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلام بھائی کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت کے لیے پہنچایا جا سکے۔ حیدرآباد کے کچھ مناظر آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ حیدرآباد کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جمع ہے۔
سلفت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، جو دین پڑی شان سے نکلا وطن سے، جو دین پڑی شان سے نکلا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ کچھ مناظر آپ نے دیکھے۔ اب روزانہ مدنی مذاکرے سے پہلے سنت و بھرا بیان بھی ہوتا ہے اور اس سے قبل اذان کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کریم ان بارشوں کی پریشانیوں سے بھی اللہ بچائے، رحمت کی بارش برسائے، اور جن کے گھر بار کو نقصان پہنچا اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل اور ان کو صبر بھی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہمت بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل جل کر اس پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ مدنی مذاکرہ جو کہ 10 بجے شروع ہوگا، اس کے ساتھ انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں آپ کو ہم نئی اپڈیٹس دیں گے۔ کل بھی ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ کل بھی ہم جو دن بھر ہماری جو ویلفیئر کی طور پر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوں گی، مصروفیت، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور کس کس طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں اور کس طرح مطلب کہ ان کے ساتھ غمخواری کی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے اذان بھی سنتے ہیں اور پھر سنت و بھرا بیان بھی سنیں گے۔